آپ جانتے ہیں دوستوں کہ یہودی چکن اور انڈے کیوں نہیں کھاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کے ایسے فرقے کے متعلق جن سے یہودی خود شرمندہ ہیں، اور یہودیوں کے اس فرقے میں مرغی کا گوشت اور انڈا کھانا حرام ہے۔ اس طرح یہودیوں کے اس فرقے کے لوگ گھروں میں ٹی وی، کمپیوٹر، حتیٰ کہ موبائل رکھنے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ چکن اور انڈا کیوں نہیں کھاتے؟ مزید یہ کہ یہودی اس فرقے سے کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، جس یہودی فرقے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جس سے یہودی خود شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو لیو تہور یا ہوریدی یہودی فرقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے قوانین جو ہے نا، رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ جو کوئی بھی ان قوانین کی وائولیشن کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اگر ان یہودیوں کو اس فرقوں کی جو فرقہ جو ہے اس کی لیڈیز کو دیکھا جائے تو عام یہودیوں کے برعکس اس فرقے کی عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک کالا جوڑا سیاہ لباس پہنتی ہیں، یہاں تک کہ 4 سال کی بچی بھی مکمل پردے میں نظر آتی ہے۔ دراصل اس فرقے سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو عصمت اور عزت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو مکمل ڈھانپنے کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہودی نسل کی حفاظت ہو سکے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آج سے 3500 سال پہلے بھی یہودی خواتین اسی طرح کا سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ اس فرقے کی خواتین جو خاص قسم کا برقع پہنتی ہیں اسے برقع ہوریدی بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت ایک شال سے پورا جسم ڈھانپ لیا جاتا ہے اور وہیں چہرے پر نقاب جیسا ایک الگ کپڑا پہنا جاتا ہے، جبکہ شال کے اوپر بھی ایک اور شال ڈھانپنے کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ اس فرقے سے منسلک خواتین کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح پردہ کرنے سے یہودی مرد گناہ سے پاک رہتے ہیں، اور یہ خواتین اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا پردہ نہیں کرے گی تو یہودی مرد ان کے جسم کے خد و خال دیکھ لیں گے، جس کے بعد ان کے گناہ کے مرتکب ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ اس فرقے کے قانون کے مطابق سفر کے دوران ایک ہی فٹ پاتھ پر خواتین اور مرد حضرات کا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے لیے علیحدہ سے ٹریک بنائے جاتے ہیں جس پر طرح طرح کے جگہ جگہ پر نشانات ہوتے ہیں کہ خواتین مناسب لباس زیب تن کریں، اور اس کے علاوہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ بسوں میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ حصے کے قانون کو لاگو رکھا جائے، جیسے کہ دین اسلام میں بتایا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہوریدی فرقے میں جو پردہ ہے نا، پردے کی یہ روایت سخت مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھی، بروریا کرین، اس سے شروع کی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر بروریا کرین کی واحد خاتون اس کو مانا جاتا ہے جو حالیہ دور میں بھی اس طرح پردہ کیا کرتی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہوریدی یہودیوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ 18 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اگر اس فرقے سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کو دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سر پر ایک مخصوص ٹوپی رکھتے ہیں، اور ہوریدی فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی مرد اپنے داڑھی بھی نہیں کٹواتے۔ اور عبرانی زبان جو ہے اس میں لیو تہور پاک دل کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہوریدی فرقہ ہے نا، اس کو لیو تہور بھی کہا جاتا ہے، یہ پاک دل کو کہتے ہیں۔ اور اس فرقے کی بنیاد 1980 میں یروشلم میں ایک راہب تھے، شلو موہل برانس، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس کی جو مولوی حضرات جس طرح ہمارے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مولانا ہوتا ہے، تو علامہ ہوتا ہے، تو ان کے ربی ہوتے ہیں، ان کے ربیوں کی تعداد 500 تک ہے۔ اور یہ فرقہ جو ہے نا، یہودیت کے ایک صوفی سلسلے کا پیروکار ہے، اور یہ فرقہ اپنے ماننے والوں پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی خوراک میں بھی ایسی غذائیں شامل ہوتی ہیں جو بائبل کے اصولوں کے مطابق حلال اور جائز ہیں، جن کو یہودیت کے ماننے والے صرف کھا سکتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا کھانا گھر سے پکا ہوا ہوتا ہے، ہوٹلنگ نہیں کرتے وہ، اس میں قدرتی اور خالص اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ مرغی کا گوشت اور انڈا بھی نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس میں جنیاتی طور پر جو ہے نا رد و بدل کیا گیا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے برعکس یہ بطخ کا گوشت اور انڈا ضرور کھاتے ہیں، اور یہ دوہرا معیار بھی سمجھنے سے بالا تر ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ چاول، ہری پیاز اور ہری پتوں والی سبزیاں، کیڑوں کے ڈر سے یہ لوگ نہیں کھاتے۔ یہودی خیال کرتے ہیں کہ سبزہ اور سبزیاں کیڑوں کے لیے بنائی گئی ہیں، جبکہ دیگر پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کے وقت بھی ہمیشہ اس کا چھلکا اتار کے کھاتے ہیں۔ اگر مشروبات کی بات کی جائے تو ہوریدی یہودی صرف اس گائے کا دودھ پی سکتے ہیں جس کا دودھ
وہ اپنے ہاتھوں سے خود انہوں نے دوہا ہو، جبکہ یہ اپنے لیے شراب بھی خود کشید کرتے ہیں۔ ان کے بچے دکانوں سے ملنے والی ٹافیاں بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ٹافیوں میں مصنوعی فلیور کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ البتہ یہ گھر کی بنائی ہوئی مٹھائیاں، فروٹ اور میوہ جات ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس فرقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان اور میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، ایمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔